السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ 17 اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ 6 ارکان ایمان۔ ہر مسلمان کا 6 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انہیں ایمان کے 6 ارکان کہا جاتا ہے اور یہی اسلامی عقائد ہیں۔ اسلامی اعمال یعنی 5 ارکان اسلام آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب ارکان ایمان ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کی ہر چیز بغیر کسی سامان کے اپنی قدرت سے بنائی ہے۔ وہ تمام دنیا کا حاکم، سب کا بادشاہ اور ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ چھوٹی بڑی بات کی خبر رکھتا ہے، کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بادشاہی ہے تیری ارض و سما دونوں میں، حکم چلتا ہے ہر ایک ذرہ پہ ہر آن تیرا۔ اللہ تعالیٰ واحد اور لازوال ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے کاموں میں نہ کوئی اس کا ساجی ہے نہ ساتھی، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ بیوی، نہ باپ نہ بھائی، نہ اسے ان کی ضرورت ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، نہ بیمار ہوتا ہے نہ تھکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ مختصر یہ کہ سب خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، مگر کوئی نقص یا کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ واحد ہے، لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہیں، اس کو فنا نہیں۔ رمنا، پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اس میں کیا سمجھ آیا؟ کہ اللہ میاں ایک ہے، وہ کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا، اور وہ بادشاہ زمین اور آسمان کا، اور جو بھی ساری طاقتیں ہیں یا پاورز وہ سارے اللہ میاں کے لیے ہیں، مطلب اللہ میاں کے پاس ہیں۔ اور وہ سارے، اگر ہم فوت بھی ہو جائیں تو اللہ میاں نہیں کبھی بھی فوت ہوتے۔ جی، جزاک اللہ حسن الجزا۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ ایک ایک کر کے الفاظ کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ جی، تو یہ دعا قرآن مجید میں سے ہے، تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ آپ لوگ نا میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ چلیں اب ایک بار میں آپ کو اکٹھی پڑھ دیتی ہوں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ترجمہ ہے اس کا، اے میرے رب، مجھے اس طرح داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو، اور مجھے اس طرح نکال کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، اور اپنی جناب سے میرے لیے طاقتور مددگار عطا کر۔ تو یہ دعا کسی بھی کام کو شروع کرنے یا اس کے ختم ہونے کے پہ نا، نیک کام ہونے اور اس کو بہترین طریقے سے تاکہ آغاز اور انجام ہو اس کا، اس وقت یہ دعا پڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت الہی کے لیے یہ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا۔ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے۔ احادیث یاد کریں۔ الرجل احق بمجلسہ وان خرج لحاجتہ ثم عاد فہو احق بمجلسہ۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ اگر وہ کسی ضرورت سے اٹھ کر جائے اور پھر واپس آئے تو وہی اپنی جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان اگر ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے کوئی کام پڑ گیا ہے، کوئی ضرورت کی وجہ سے اس کو اٹھ کر جانا پڑ گیا ہے، اور اگر وہ واپس آتے نا تو اس کا زیادہ رائٹ ہے کہ وہ اس جگہ پر بیٹھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی الہام یاد کریں۔ جی، تو کون سا الہام ہے؟
अलैहिस्सलाहु बिकाफिर अब्दुहु। जी, और इसका तर्जमा है, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं। और आपको पता है कि ये हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को इल्हाम तब हुआ था जब आपके वालिद साहब फोत हो गए थे ना, तो आपके दिल में ख्याल आया कि अब मैं अकेला रह गया, मैं क्या करूँगा, तो मेरा कौन है। तो उस वक़्त अचानक से अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये इल्हाम हुआ कि अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहु। हुज़ूर ने अपनी रिंग पे भी लिखवाया था ना। जी इसके बाद है कसीदा याद करें। जी, और आज हमने 15 शेर याद करना है, और जिन बच्चों को अरबी आती है वो इसका उर्दू तर्जमा याद कर लिया करें। और आपको पता है ना इसकी अहमियत कसीदे की। कसीदा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जब लिखा था तो आप बहुत खुश हुए थे, और बताया था कि अल्लाह मैंने फरमाया है कि मैं जो भी इसको याद करेगा उसके दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट कर डाल दूँगा, और बहुत ज़्यादा हाफ़ज़े को यानी कि उसकी मेमोरी को बढ़ा दूँगा। चलें फिर अब हम कसीदा पढ़ते हैं। जी, तो कसीदा याद करें। नहबल लिआमुन शुबहु वइक़ारहुम फ़तहल्ललु बिजवाहिरिल फ़ुरक़ानी। जी, और इसका तर्जमा है, कमीने लोगों ने उनके माल और जायदाद को लूट लिया, मगर उसके ओस कुरान के जवाहिरात पाकर उनके चेहरे चमक उठे। इस शेर में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि जो लोग काफ़ी थे ना, उन्होंने उन पे जुल्म किया, उनके सारी जो माल दौलत सब कुछ था उनसे छीन लिया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की, और उन्होंने उसके बदले में कि उनका घर वगैरह बेशक छीन लिया तो छीन लें, कुरान करीम में कि जो जवाहरात हैं, जो डायमंड्स हैं, जो कुरान करीम की आयत हैं, उनको पा लिया, और उसकी वजह से वो बहुत खुश और उनके चेहरे जो थे वो चमकने लग गए थे।